کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اہل سنت کے یہاں اس کی کوئی اصل نہیں کہ آپ پانچوں تکبیریں پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ میں. اور وہ کہہ رہا تھا کہ ایک روایت نہیں ملتی اہل سنت کے یہاں کہ آقا اسلام نے نماز جنازہ میں 5 تکبیریں پڑھائی ہوں. 4 ہیں، 4. جس نے 4 نہ پڑھی ہو کہتے تو جھگڑا ہو گیا. کہتا ہے 4 پڑھو گے تو ٹھیک ہے. اچھا ان کے پیچھے کھڑا ہو کے کوئی 4 تکبیریں پڑھ لے تو وہ ٹھیک ہے، وہ چاہے حدیث ہو، وہ چاہے دیوبند ہو، چاہے شیعہ ہو، ان کے پیچھے کھڑا ہو کے 4 تکبیریں پڑھ لیں تو ٹھیک ہے. اس کا نکاح بھی بچ گیا، اس کا ایمان بھی بچ گیا، اس کا اسلام بھی بچ گیا، اس کا مسلک بھی بچ گیا. یہ کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے اگر 5 تکبیریں پڑھ لیں تو ان کا نکاح بھی جاتا ہے، ان کا ایمان بھی جاتا ہے، ان کا عقیدہ بھی جاتا ہے، ان کا مسلک بھی جاتا ہے. اتنا کمزور ہے تمہارا عقیدہ اور ویژن اور نکاح کہ کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے 5 تکبیریں پڑھ لو تو تمہارا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے تم سے تو پھر ان کا ہی ایمان اور عقیدہ اور ویژن مضبوط ہوا نا جو تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے 4 بھی پڑھ رہا ہے. میرے پاس اتنے دلائل ہیں الحمدللہ. میں اہل بیت اطہار کے در کا منتا ہوں نوکر ہوں، میں پلتا ہوں اہل بیت کے در کے ٹکڑوں سے. اسی وجہ سے پوری دنیا میں حضور کے اہل بیت اطہار نے مجھے جو عزت اور مقام دیا ہوا ہے، جو سٹیٹس دیا ہوا ہے، جو انفرادیت دی ہوئی ہے، جو لوگ پیار کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، میں آج صرف سیاستہ سے آپ کو دلائل دوں گا، کھول کھول کے دکھاؤں گا. صرف سیاستہ سے. دیگر کتب تو بھری پڑی ہیں، سینکڑوں حدیث بھری پڑی ہیں، لیکن میں مختصر سے وقت میں صرف سیاستہ سے دلائل دینا چاہتا ہوں اس مولوی صاحب کو، اس مفتی صاحب کو، اس ڈاکٹر صاحب کو، اس علامہ صاحب کو جو کہتے ہیں اہل سنت کی کسی کتاب میں 5 تکبیروں والی حدیث ہی نہیں ہے. اور اس مولوی صاحب سے جس نے جھگڑا کھڑا کر دیا، فتنہ کھڑا کر دیا تھا قبرستان میں کہ 4 تکبیریں پڑھو گے تو ٹھیک ہے، 5 پڑھو گے تو ہم نہ خود پڑھیں گے نہ اہل سنت کو پڑھنے دیں گے. آج میں اس کا کلا کما کرنا چاہتا ہوں. پہلی روایت دینا چاہتا ہوں، صحیح مسلم میرے ہاتھ میں ہے. یہ صحیح مسلم ہے اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، امام بخاری کے شاگرد ہے امام مسلم. اور یہ کتاب سعودی عرب کی چھپی ہوئی ہے، عربی ٹیکسٹ کی کتاب ہے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم. اس کا صفحہ نمبر ہے 385، حدیث کا نمبر ہے 2216. صحیح مسلم سعودی عرب کی عربی ٹیکسٹ کی کتاب، اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، صحاح ستہ. صفحہ نمبر 385، حدیث کا نمبر 2216. اور یہ جو پیج ہے اس کے لاسٹ پہ رائٹ سائڈ پہ یہ حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث سنیں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، اور یہ امام ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں. ان کی بہت بڑی معروف کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے. 40,000 سے زائد حدیث اس میں موجود ہے. اتنے بڑے چوٹی کے امام ہیں. اور یہ امام مسلم کے بھی استاد ہیں. امام مسلم صحیح مسلم میں انہی سے یہ حدیث لے کے آ رہے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کے جو بہت بڑے محدث بھی ہیں اور اس کے مصنف بھی ہیں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و محمد بن مسنہ و ابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ وقال ابو بکر عن شعبہ عن عمر بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ. یہ دیکھ لیں یہ پوری سند ہے اوپر. عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال كان زید يكبر على جنائزنا 4 وانه كبر على جنازتي 5. کہتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہم کو جب نماز جنازہ پڑھاتے، ہمارے ہاں کوئی اگر فوت ہوتا تو کبھی 4 تکبیریں پڑھاتے. کان زید یکبر علی جنائزنا 4 وانه کبر علی جنازۃ 5. فسألته فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکبرها، رواہ مسلم. وہ کہتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز جنازہ پڑھاتے تو کبھی 4 تکبیریں پڑھاتے اور کبھی 5. یہ میں روایت دے رہا ہوں صحیح مسلم کی. ہم نے ان سے پوچھا کہ آج آپ نے 5 تکبیریں کیوں پڑھائی ہیں؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی زید بن ارقم ہیں
जलील और कदर सहाबी हैं जिन्होंने पाक बीबी की शान में ये जो हदीस है रवायत की थी कि फातिमा तो बदअत मिन्नी फमन अगदबहा अगदबन। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम बुखारी ने उनसे हदीस ली है बेशुमार, उनके तरीक से उनकी रवायत ली है, उनकी असनाद मौजूद हैं सही बुखारी में। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया, आज आपने नमाज जनाजा में 5 तकबीरें क्यों पढ़ी हैं? तो आपने फरमाया कि इसलिए 5 तकबीरें मैंने आज पढ़ाई हैं कि ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमको जब नमाज जनाजा पढ़ाते तो 4 तकबीरें भी पढ़ाया करते थे और 5 तकबीरें भी पढ़ाया करते थे। लो जी मौलवी साहब, ये सही मुस्लिम है मेरे हाथ में, और ये शिया की किताब नहीं, ये अहले सुन्नत की चोटी की किताब है। देवबंद भी इसको मानते हैं, अहले हदीस भी इसको मानते हैं, अहले सुन्नत भी इसको मानते हैं, और ये चोटी की किताब सियासिता है और इसमें यह रवायत मौजूद है, बल्कि मैं खोल के दिखा रहा हूं। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 5 तकबीरें इसलिए पढ़ाई हैं कि ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, आका अलैहिस्सलाम का अमल भी है, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमको नमाज जनाजा जब पढ़ाते तो 5 तकबीरें पढ़ाया करते थे। इन मौलवी साहिबान को 5 तकबीरों से इसलिए प्रॉब्लम है, इनको 5 का अदद हजम नहीं ना होता। असल मसला यह है इनको 5 का अदद हजम नहीं होता कि 5 तन पाक के नाम से जो मंसूब हो गया 5 का अदद, तो 5 तकबीरें इसलिए इनको हजम नहीं होती कि वो 5 का अदद आ गया। और मैं पूछता हूं डॉक्टर साहब से जो खुद को डॉक्टर कहते हैं, पता नहीं कहां से टाइटल मिल जाते हैं लोगों को। अलामा का भी टाइटल मिल जाता है, मुफ्ती का भी इनको टाइटल मिल जाता है, और कईयों को असली शेखुल इस्लाम का टाइटल भी मिल जाता है, कईयों को मुफ्ती का टाइटल। जो किसने दिया आपको ये टाइटल? तुमसे बड़ा जाहिल क्यों ना उससे मैं हूं मैं? तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं, उजाड़ कोई नहीं, गवार कोई नहीं, नाम सेंस कोई नहीं। कहते हैं सुन्नत की किसी किताब में 5 तकबीरों की नमाज जनाजा की कोई एक रवायत मौजूद नहीं है, ये है सुन्नत की नहीं। ये सही मुस्लिम किसकी है? आज मैं सिर्फ सियासता ले रहा हूं, ये ना समझना कि 5 तकबीरों की रवायत सिर्फ सियासता में है। मैं सियासता इसलिए ले रहा हूं कि ये छोटी की किताबें जो हैं, जब इनमें बात क्लियर होगी तो दूसरी तरफ जाने की क्या जरूरत है। सियासता बता रहा हूं, सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम जब नमाज जनाजा पढ़ाते तो 4 तकबीरें भी पढ़ाया करते थे आका का अमल, और 5 भी। इसका मतलब है जो 4 तकबीर का नमाज जनाजा पढ़ाते हैं वो भी हजूर की सुन्नत, और जो 5 तकबीरें पढ़ते हैं वो भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। तो जो कहते हैं मैंने 5 तकबीरें नहीं पढ़नी, इसका मतलब है हजूर की सुन्नत से मुंह मोड़ रहा है, वो सहाबा की सुन्नत से मुंह मोड़ रहा है। वो हजूर का भी बेहतर मान रहा है, सहाबा का भी बेहतर मान रहा है। सहाबा की मोहब्बत के नारे फिर कैसे भाई? ज़ैद बिन अरकम सहाबी नहीं, वो कह रहे हैं मैं गवाही देता हूं आका अलैहिस्सलाम 5 तकबीरें पढ़ाया करते थे, कभी 4 पढ़ाया करते थे, कभी 5 पढ़ाया करते थे, और मैंने इसलिए 5 पढ़ाई। ये सही मुस्लिम थी। अब अगली किताब, अगली आ गई सियासता की जामे तिरमिज़ी। ये देखें, सऊदी अरब की अरबी टेक्स्ट की छपी हुई किताब, इंटरनेशनल नंबरिंग में बता रहा हूं, ताकि जो बंदा भी अपने घर से ये किताब निकाले खोले उसको हदीस का नंबर भी वही मिले। ये जो इंटरनेशनल नंबरिंग है ना, इंटरनेशनल नंबरिंग मैं वो दे रहा हूं। ये लोकल जो प्रिंट होती रहती है किताबें उनका नहीं है मेरे पास, जो तर्जमे वाली होती हैं वो नंबर नहीं मैं दे रहा हूं। मैं अरबी टेक्स्ट की जो ओरिजिनल किताब है सऊदी अरब की छपी हुई उनका नंबर बता रहा हूं। ये जामे तिरमिज़ी किताबुल जनाइज है, इसका सफा नंबर है 247, 247 247 है, और हदीस का नंबर है 1023 1023। ठीक हो गया। और ये हदीस सुने जरा, जामे तिरमिज़ी की सियासता, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इस हदीस को भी देखिए कितनी मारूफ हदीस है कि इस पर भी कितना इन्हिसार किया है, डिपेंड किया है इमाम तिरमिज़ी ने। फरमाते हद्दसना मुहम्मद इब्नुल मुसन्ना, हद्दसना मुहम्मद इब्नु जाफिर, हद्दसना शोबा अन अमर इब्न मुर्रा अन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला काला कान ज़ैद इब्न अरकम
युकब्बरु अला जनाइजना अरबान व इन्नहु कब्बर अला जनाजतिन खमसन। वो वही रवायत है, बड़ी खास बात है। वो कहते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज जनाजा पढ़ाते तो कभी 4 तकबीरें पढ़ाते और कभी 5। वो कहते जब वो 5 पढ़ाते तो हम उनसे पूछते कि अन ज़ालिका, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, कभी आप 4 पढ़ाते हैं कभी आप 5 पढ़ाते हैं। तो फ़क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिरुहा, वो कहते हैं कि मैं इसलिए करता हूं कि आका अलैहिस्सलाम का भी यही अमल था, हुजूर की भी यही सुन्नत थी, आका अलैहिस्सलाम का यही तरीक था, यही दस्तूर है, यही कानून है, यही आइन है कि आका अलैहिस्सलाम कभी 4 तकबीरें पढ़ाते कभी 5 पढ़ाते। तो लिहाजा मैं आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाया है, कभी 4 पढ़ाता हूं कभी 5 पढ़ा देता हूं। यानी 4 पढ़ा लूं तो यह भी हुजूर की सुन्नत, 5 पढ़ा लूं तो यह भी हुजूर की सुन्नत। और जो खास बात मैं बताना चाहता हूं ना आपको, बड़ी खास बात, वो इमाम मुस्लिम मैंने आपके सामने दिए थे, उन्होंने हदीस रवायत करके नीचे उसका रद्द नहीं किया, उसको कबूल किया है। और इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को बयान किया किताबुल जनाइज में, और बयान करके इसका रद्द नहीं किया, बल्कि नीचे जो जुमला इरशाद फरमाया है हजरत अबू ईसा का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं कि ये जो ज़ैद बिन अरकम वाली हदीस है, हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। लो जी, इमाम तिर्मिज़ी कह रहे हैं कि ये हदीसें सही है। किसी एक इमाम इस्म और रजाल ने इसकी सनद पे, इसके मतन पे जरा न की, हदीसें सही है, आला दर्जे की हदीस है। और इसको इमाम तिर्मिज़ी अपनी जामे में लेके हदीस का नंबर 1023, सफा नंबर 247, किताबुल जनाइज, अरबी टेक्स्ट की, सऊदी अरब की छपी हुई किताब। मौलवी साहब, आपने कहा था कि अहले सुन्नत की किसी एक किताब में हवाला मौजूद नहीं। हजरत साहब, आपने कहा था सिर्फ 4 तकबीरें हैं, 5 तकबीरों वाली कोई एक रवायत अहले सुन्नत के यहां नहीं। ये शिया लोगों की मनगढ़ंत रवायात हैं। मैं चूंकि इस मनसब पे फायज हूं, अल्लाह ने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है, तो मेरी तबीयत में अदल है, इंसाफ है, मैं डंडी नहीं मारता। मेरी बात किसी को अच्छी लगे, बुरी लगे, किसी को चुभे, मीठी लगे, कड़वी लगे, लेकिन हक बात मैं डंके की चोट पे करता हूं, हक को छुपाता नहीं मैं। ये जामे तिर्मिज़ी दूसरी किताब जो मैंने दी है, आप कह रहे थे किसी अहले सुन्नत की किताब में हवाला मौजूद नहीं, ये शिया लोगों की मनगढ़ंत रवायत है। तो या तो फिर जामे तिर्मिज़ी शिया लोगों की है, या फिर आपने जामे तिर्मिज़ी पढ़ी नहीं। मौलवी साहब, डॉक्टर साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, आप ऐसा करें, काइंडली ये जाके पढ़े, खोलें, मैं सफा नंबर भी बता रहा हूं, बाब का नंबर भी बता रहा हूं, और हदीस का नंबर भी बता रहा हूं। आपको एक मौका मिला है, चांस मिला है, आप जाके पढ़ लें, ताकि फिर इस तरह मजमा में खड़े होकर आप ये दावा ना करें कि अहले सुन्नत की किसी किताब में 5 तकबीरों वाली रवायत मौजूद नहीं। ये जामे तिर्मिज़ी, ये भी सियासत्ता की चोटी की किताब और अहले सुन्नत की किताब, बल्कि हर एक इसको मानता है। इससे भी साबित हो गया कि नमाज जनाजा की 5 तकबीरें भी जायज है, हुजूर की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, अहले बैत तहार की सुन्नत है। 5 तकबीरें पढ़ना उसी तरह अजर मिलता है जिस तरह 4 का है। यह शिया सुन्नी वाली कोई बात नहीं। अब अगली किताब देना चाहता हूं मैं, ये 2 हो गई, सही मुस्लिम और जामे तिर्मिज़ी, 2 हो गई। अब मैं तीसरी देना चाहता हूं, उस मौलवी साहब के इल्म में इजाफा करना चाहता हूं, डॉक्टर साहब के इल्म में इजाफा करना चाहता हूं। मैं डॉक्टर नहीं, तो जरा मैं उनके इल्म में इजाफा करना चाहता हूं, और जिस अदारे से उन्होंने ये सनद ली है उनको भी बताना चाहता हूं कि जरा ये डॉक्टरेट की जो सनद है जरा तहकीक करके दिया करें, जरा चेक कर लिया करें कि बंदा इस अहल है कि नहीं, इस काबिल है भी कि नहीं। और ये जो मुल्ला मलवाने इस तरह उम्मत को लख्त लख्त करने पे लगे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा फितना फसाद काफर, ये वो, जो निकाह लोगों के तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, जो लोगों के निकाह खत्म कर रहे हैं, उनकी तजदीद का कह रहे हैं, उनके इल्म में इजाफा करना चाहता हूं। ये तीसरी किताब सिहासित्ता, सुनन इब्ने माजा, ये सऊदी अरब की अरबी टेक्स्ट की छपी हुई किताब है, सुनन इब्ने माजा सिहासित्ता। इसकी किताबुल जनाइज सफा नंबर 215, इंटरनेशनल नंबरिंग बता रहा हूं हदीस की, चाहे बेरूत का नुस्खा हो या सऊदी अरब का नुस्खा हो, इंटरनेशनल चलती है, तर्जमे वालों की नहीं। सफा नंबर 215 इब्ने माजा किताबुल जनाइज, हदीस का नंबर 1505, यानी 1505, और 215 नंबर सफा नीचे एंड पे जाकर राइट साइड पे ये सेकंड लास्ट हदीस है। ये
یہ میں نے ہائی لائٹ کیا اس میں. اس حدیث کو امام ابن ماجہ حدیث کا نمبر 1505 ہے. آپ لکھتے ہیں حدثنا محمد بن بشار. یہ دیکھیں الگ الگ طریق سے یہ لے رہے ہیں. امام مسلم نے اپنے کسی اور استاد سے لی, امام ترمذی نے اپنے کسی اور استاد سے لی, امام ابن ماجہ نے کسی اور سے لی. محمد بن بشار رضی اللہ تعالی عنہ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ وحدثنا یحیی بن حکیم حدثنا ابن ابی عدی وابو داؤد عن شعبہ عن عمر بن المرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال كان زید بن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يكبرها. یہ ابن ماجہ کی معروف روایت آپ کے سامنے دے رہا ہوں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 تکبیریں پڑھائیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے 5 تکبیریں نماز جنازہ کی کیوں پڑھائی ہیں؟ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ 5 کہیں نہیں ملتی, کہیں سے ثابت نہیں. 4 پڑھائیں گے تو پڑھیں گے, 5 پڑھائیں گے تو ہم نہیں پڑھیں گے. اللہ کے بندو, حضور کا عمل ہے, تاجدار کائنات کی سنت ہے, تاجدار کائنات کا حکم ہے, عمل ہے, فعل ہے, صحابہ کا عمل ہے, اہل بیت اطہار کا عمل ہے, جس سے آپ لوگ منہ موڑ رہے ہیں, جس پہ فتوے دے رہے ہیں. آپ اپنے فتووں کی مشینوں کے منہ طرف کریں ذرا. اب لگائیں فتویٰ ابن ماجہ پہ, لگائیں امام مسلم پہ, لگائیں امام ترمذی پہ, لگائیں نسائی پہ, لگائیں ابو داؤد پہ, لگائیں امام ابن ابی شیبہ پہ. میں تو بھی صرف سیاست ہی دے رہا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے کہ اتنا اعتماد کر رہے ہیں محدثین, جو ہماری امہات الکتب ہے سیاست تھا اس حدیث پہ, اور نیچے انہوں نے کسی ایک امام نے, کسی ایک محدث نے نیچے اس کو ضعیف نہیں کہا, اس کی سند پہ گفتگو نہیں کی, اس کی سند میں انقطاع نہیں ہے, کوئی ذوف نہیں ہے. اتنی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے, آقا علیہ السلام کا عمل ہے, اس لیے 5 تکبیریں پڑھا رہا ہوں میں. تو اس کا مطلب ہے آج کوئی ہمارے ہاں کوئی 5 تکبیریں پڑھاتا ہے تو وہ بھی حضور کی سنت ہے, پڑھنا چاہیے. کوئی 4 پڑھا رہا ہے تو وہ بھی حضور کی سنت ہے, پڑھنا چاہیے. میں آپ سے مخاطب ہوں اہل سنت کو اور اہل تشیع کو, جو فقہ جعفیہ کے لوگ ہیں. آپ سے بھی میں مخاطب ہوں, چونکہ ہمارا ماحول ایک جگہ پہ رہنا سہنا ہے, رشتہ دار ہیں, سارے معاملات ہیں. اگر آپ اہل سنت کے ہاں جاتے ہیں, وہ 4 تکبیریں پڑھاتے ہیں تو پڑھا کریں, اور اہل سنت اگر اہل تشیع کے نماز جنازہ میں جاتے ہیں وہ 5 تکبیریں پڑھاتے ہیں تو پڑھا کریں. 4 بھی حضور کی سنت ہو گئی, ثابت ہو گیا, اور 5 بھی حضور کی سنت ہو گئی, ثابت ہو گیا. یہ جو مولوی جن کو 5 سے تکلیف ہوتی ہے ان کو ہونے دیں, دہا کریں. قبر میں, حشر میں, میدان میں مولوی تھوڑے کام آئیں گے. مولوی ہر کتنا شدھ مولا ہے روم, دین ملا فی سبیل اللہ فساد. کوئی مولوی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا. اس لیے ان کی طرف توجہ نہ دیں. آپ جا کے نماز جنازہ پڑھا کریں, ان کی تعزیت میں جا کے بیٹھا کریں, شامل ہوا کریں, تعزیت کے لیے جایا کریں, دعا کیا کریں, دعا استغفار کیا کریں, فاتحہ پڑھا کریں. جا کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا. جو کہتا ہے اس کو میرے سامنے لے کے آؤ. اسی طرح پھر میں ایک ایک کی روایت دے رہا ہوں. اسی طرح امام ابن ماجہ نے ایک اور حدیث بھی بیان کی ہے. حدیث کا نمبر 1506 ہے, 1506. ان میں بھی بالکل یہی الفاظ ہیں. یہ ابراہیم بن منذر سے ہے. حدثنا ابراہیم بن منذر حدثنا ابراہیم بن علی عن کثیر بن عبداللہ عن ابیہ, انہوں نے اپنے والد سے لیا, عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر خمسا. یہ اور روایت ہے. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے والد نے دادا سے روایت کیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 تکبیریں, اس میں 4 کا عدد ہی نہیں. آقا علیہ السلام جب نماز جنازہ پڑھاتے تو 5 تکبیریں پڑھایا کرتے تھے, اس میں 4 تکبیروں کا لفظ ہی نہیں ہے. یہ ابن ماجہ حدیث کا نمبر 1506 ہے. یہ اوپر صفحہ نمبر 215, حدیث کا نمبر 1506, صفحہ نمبر 215, ابن ماجہ کتاب الجنائز, صرف 5 تکبیروں والی روایت. یہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں ملتی. یہ میں تیسری دے رہا ہوں اور سیاستہ دے رہا ہوں. یا کہو کہ سنن ابن ماجہ اہل سنت کی نہیں, یہ بھی شیعہ کی ہے. یہ 3 ہو گئی. اب آگے چوتھی سیاستہ. اللہ کے فضل و کرم سے جو میرے دوست احباب, میرے بھائی, میری بہنیں, میری باجیاں, میری بیٹیاں مجھ پہ اعتماد کرتی ہیں, جو رجوع کرتے ہیں, جو ٹیلی فون کرتے ہیں, جو میسنجر پہ میسج بھیجتے ہیں, جو واٹس ایپ پہ میسج سینڈ کرتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں جب میرے پاس وقت ہو ان کے سوالات کو انٹرٹین کروں, ڈسکس کروں.
ان کو قرآن و حدیث کے دلائل دوں، تاکہ جس مقام پہ، جس منصب پہ اللہ نے مجھے بٹھایا ہے، میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ یہ سنن نسائی ہے میرے ہاتھ میں، عربی ٹیکسٹ کی، سعودی عرب کی چھپی ہوئی۔ یہ ساری میں نے کتابیں منگوائی ہوئی ادھر سے، تاکہ کسی کو فرار کا راستہ نہ مل سکے۔ یہ سنن نسائی، اس کی کتاب الجنائز، حدیث کا نمبر 1984، صفحہ نمبر 279، 279، حدیث کا نمبر 1984، 1984، کتاب الجنائز، سنن نسائی، صحاح ستہ کی چوتھی کتاب دے رہا ہوں مولوی صاحب کو، جو کہتے تھے کسی ایک کتاب میں روایت موجود نہیں ہے اہل سنت کی، یہ شیعہ لوگوں کی من گڑت روایات ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 279 کی رائٹ سائڈ درمیان میں یہ حدیث موجود ہے، سینٹر میں، اس سے اوپر دو حدیث ہے، تیسرے نمبر کی یہ حدیث ہے۔ وہ کہتے اخبرنا عمر بن علی حدثنا یحییٰ قال حدثنا شعبہ قال حدثنی عمر بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان زید بن ارقم صلی علی جنازۃ فکبر علیہا خمسا وقال کبرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو جی مولوی صاحب، اس میں 4 تکبیروں کا ذکر ہی نہیں، صرف 5 تکبیروں کا ذکر ہے، 4 کا ذکر ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ہم کو نماز جنازہ 5 تکبیروں، کتنی؟ 5 تکبیریں پڑھائیں، اور 4 کا ذکر تک نہیں کیا۔ وہ پوچھا گیا تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے 5 تکبیریں پڑھاتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، آقا علیہ السلام کا یہ عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نماز جنازہ پڑھاتے تو 5 تکبیریں پڑھایا کرتے تھے۔ اس روایت میں 4 کا لفظ تک موجود نہیں، یہ 5، یہ دیکھ لیں۔ یہ سنن نسائی، سعودی عرب کی عربی ٹیکسٹ کی چھپی ہوئی کتاب، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر 1984، اور نیچے کسی ایک محدث نے اس حدیث پہ اعتراض نہیں کیا، ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محدثین اس کو لے لیتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اندراج کرتے ہیں، لیکن نیچے لکھ دیتے ہیں ھذا حدیث ضعیف، یا اوپر کسی راوی پہ شک ہو تو اس کے ضعف کی بات نیچے جو ہے وہ اس کو مینشن کرتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے کہ کسی ایک محدث نے بھی اس پر شک کا اظہار نہیں کیا، کسی راوی کو مینشن نہیں کیا، اس کی صداقت پہ، اس کی ثقافت پہ کوئی کوسچن مارک نہیں لگایا، اور یہ بھی اہل سنت ہے۔ سنن نسائی، یہ 4 کتابیں مولوی صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، اصلی شیخ الاسلام صاحب، یہ 4 کتابیں اہل سنت کی میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اب آئندہ جمعہ جو ہے اس پہ نہ پڑھائیے گا، اگر پڑھانا ہے تو پڑھ کے آئیے گا، خدا را مسلک کو بدنام نہ کرو۔ تم جیسے 2 ٹکے کے لوگوں کو دیکھ کے لوگ سنیت پہ حملہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنیت یہ ایسی ہوتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سنیت کو دیکھنا ہے تو کسی سنی کو دیکھ کے سنیت کو نہ دیکھو، سنیت کو پڑھو جا کے کہ سنیت ہے کیا۔ سنیت کے جو فالوور ہیں ان کو دیکھ کے اپنا عقیدہ، اپنا ویژن، اپنی رائے قائم نہ کریں، بلکہ خود جا کے پڑھیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنیت ہی تو بتا رہا ہوں۔ ان سے بڑا سنی کون ہے مجھے بتائیں ذرا؟ امام نسائی سے بڑا سنی کون سا ہے جنہوں نے جان قربان کر دی تھی اہل بیت کی محبت میں؟ امام نسائی کی بات کر رہا ہوں۔ ابن ماجہ سے بڑا سنی کون ہے؟ امام ترمذی سے بڑا کون ہے؟ مسلم سے بڑا کون ہے؟ ابو داؤد سے بڑا کون ہے؟ مجھے بتائیں ذرا۔ یہ اہل سنت کی تو کتابیں دے رہا ہوں میں آپ کو، شرم آنی چاہیے آپ کو یہ بات کرتے ہوئے کہ کسی اہل سنت کی کتاب میں موجود نہیں 5 تکبیروں والی نماز جنازہ کی روایت۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کس نے آپ کو اس منصب پہ بٹھایا؟ کس نے آپ کو ممبر پہ بٹھایا؟ وہ آگے سے جو لوگ نعرے لگاتے ہیں ان کو پتا نہیں کہ یہ مولوی صاحب جو کہہ رہی تھا کہ ہم اس کی تحقیق کریں ذرا، کسی اہل علم سے پوچھ لیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کسی سے رجوع کرے جا کے اس سے پوچھے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن تو کہہ رہا ہے، تو جا کسی اہل دانش سے پوچھے، اہل عقل سے پوچھے، اہل خبر سے پوچھے، کسی عارف سے پوچھے، کسی صوفی سے پوچھے، جس نے آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے در کے ٹکڑے کھائے ان سے جا کے پوچھے، اہل بیت اطہار کے غلاموں سے پوچھے، جا کے اہل بیت اطہار کے منتوں سے جا کے پوچھے کہ مولوی صاحب کی بات کو کیوں مان لیتے ہو آنکھیں بند کر کے؟ ایسے لوگوں کو آپ ممبر پہ بٹھا کے نعرے لگاتے ہو، ٹائٹل دیتے ہو، القاب دیتے ہو، ان کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچ کے ممبر سے نیچے اتار کے پھینکو ایسے لوگوں کو۔
جو خود بھی جاہل ہیں، عوام میں بھی آگے جہالت تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو لڑوا رہے ہیں، پہلے ہی اسلام بدنام ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ امت کا شرازہ پہ کھیل رہے ہیں، لخت لخت کر رہے ہیں حضور کی امت کو وحدت پہ لانے کی بجائے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور اوپر سے دعوے کرتے ہو، اعلان کرتے ہو کسی اہل سنت کی کتاب میں موجود نہیں پانچوں تکبیروں والی روایت، یہ اہل سنت نہیں ہے۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ 5 کی کتاب دے رہا ہوں، ابو داؤد، سنن ابی داؤد، یہ سیاستہ دے رہا ہوں آپ، سعودی عرب کی چھپی ہوئی عربی ٹیکسٹ کی کتاب جو پوری دنیا میں نمبرنگ ہے، وہ آپ کو دے رہا ہوں میں۔ یہ محنت کرنا پڑتی ہے، حضور کے اہل بیت کے در کے ٹکڑے کھانے پڑتے ہیں، سارا کچھ کتابوں میں نہیں ملتا، کچھ براہ راست بھی لینا پڑتا، جا کے وہاں جا کے جھاڑو لگانے پڑتے ہیں، آنسو بہانے پڑتے ہیں، ان کے در کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا واسطہ استوار کرنا پڑتا ہے، ان کے در کے منگتوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، ان کے در کے جو سائل ہیں، جو بھکاری ہیں، جو مانگنے والے ہیں، وہاں لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، تاکہ کبھی وہ اپنی موج میں آئیں تو دامن کو بھر دیں، جولیاں بھر دیں، دل روشن کر دیں، سینہ روشن کر دیں، آنکھوں کے آگے جو کرٹن ہے، جو پردے ہیں، وہ ہٹا دیں، پھر جا کے یہ کرم ہوتا ہے، پھر جا کے یہ فضل ہوتا ہے، پھر جا کے اللہ کی انوار تجلیات کی بارشیں برستی ہیں، پرتاؤ ہوتا ہے، پھر اہل بیت اطہار رجوع کرتے ہیں، پھر وہ نوازتے ہیں، پھر مولا کائنات اپنے منگتوں کو خیرات دیتے ہیں، مولا علی علیہ السلام، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام خیرات دیتے ہیں، پھر در زہرا پہ جا کے آنسو بہانے پڑتے ہیں، پلکوں سے جھاڑو دینا پڑتا ہے، ان کے ہجر میں، ان کے فراق میں، ان کی جدائی میں رونا پڑتا ہے، ان کے در پہ جا کے جھکنا پڑتا ہے، سر کو جھکانا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ خیرات ملتی ہے، ورنہ یہ کتابیں تو ہر ایک کے پاس ہے، یہ کتابیں تو ہر مولوی کے پاس ہے، ہر مفتی کے پاس ہے، اور وہ جو نعرے لگاتے ہیں، جو چیلنج کرتے ہیں، ان کے پاس بھی ہیں۔ پتہ چلا صرف کتابوں سے کچھ نہیں ملتا جب تک نظر کرم نہ ہو، ادھر سے عطا ہوتی ہے، اہل بیت اطہار کے در سے ملتا ہے کائنات کو جو کچھ ملتا ہے، علم ملتا ہے، نالج ملتا ہے، اس در پہ چکنا پڑتا ہے، اور میری دوستی اور دشمنی کا ایک ہی معیار ہے، اور وہ ہے اہل بیت اطہار۔ جو اہل بیت کا ہو گیا اس کو چاہنے لگے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہمارے پاس تو یہی ایک معیار ہے، ہمارے پاس تو یہی ایک اصول ہے، ہمارے پاس تو یہی ایک فارمولہ ہے۔ اہل بیت اطہار کا جو دشمن ہے، میں اس کا سب سے بڑا دشمن ہوں، مجھے کوئی گالیاں دے بلکہ دیتے بھی ہیں، حملے کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، تھریٹ ہے، سارا کچھ ہے، مجھے کوئی گالیاں دے میں اسے چھیڑتا نہیں، جو اہل بیت پہ بات کرے پھر میں اسے چھوڑتا نہیں، میں اہل بیت کے در کا منگتا ہوں، نوکر ہوں، ساگو مجھ پر فطرے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی مولوی، کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی 2 نمبر شیخ الاسلام، کوئی ڈاکٹر اس طرح کے جو بنے پھرتے ہیں ملا ملوانے، کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم، اہل بیت ہیں جو قبر میں بھی کام آئیں گے، جو حشر میں بھی کام آئیں گے، جو میزان پہ بھی کام آئیں گے۔ اہل بیت کی محبت، مودت، عشق، تعظیم، توقیر، ادب، احترام اپنے سینوں میں پڑھ لو، زندگی کا بھروسہ نہیں، کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ ہمارے پاس تو یہی ایک آسرا ہے، ہمارے پاس تو یہی ایک سہارا ہے، وہ حضور کے اہل بیت اطہار کا گھر ہے، سارا کچھ وہاں سے ملتا ہے۔ میں تو پلتا ہوں تو اہل بیت کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں، یہی میرا ایمان ہے، یہی امام شافعی فرمایا کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد دے رہا ہوں میں، سیاستہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 467، 467، کتاب الجنائز، حدیث کا نمبر ہے 3197، 3197، اور پیج کی لاسٹ والی یہ حدیث ہے، رائٹ سائڈ پہ۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو الولید الطیالسی، یہ دیکھیں کس طرح ہر ایک محدث الگ الگ طریق سے یہ حدیث کو لے کے آ رہا ہے اور اعتماد کر رہا ہے۔ حدثنا شعبہ وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبہ عن عمرو بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال كان زید یعنی ابن ارقم یکبر علی جنائزنا 4 وانه كبر علی جنازۃ 5۔ وہ کہتے ہیں وہی روایت، یہ زید بن ارقم کبھی 4 تک بھی نہیں پڑھاتے، کبھی 5، جب 5 پڑھاتے تو ہم نے پوچھا کہ کیوں کیا ایسا، تو وہ کہتے کان رسول اللہ یکبرھا، یہ آقا علیہ السلام کا عمل تھا،
کہ آقا علیہ السلام کبھی 4 تکبیریں پڑھایا کرتے تھے، کبھی 5 پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کسی اہل سنت کی کتاب میں نہیں لکھا۔ یہ میں چوتھی سیاستہ کی کتاب دے رہا ہوں، سنن ابی داؤد، مولوی صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، اصلی شیخ السلام صاحب، ڈاکٹر صاحب، جمعے کا خطبہ دینے سے پہلے اس کو پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے کہا تھا کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ سنن ابی داؤد ہے اور اہل سنت کی چھوٹی کی کتاب ہے سیاستہ کی۔ میں مختصر کر رہا ہوں، یہ 4 ہو گئی، 5ویں کتاب دے رہا ہوں جی، اہل بیت اطہار کے غلاموں کے لیے بھی، اہل بیت اطہار کے نوکروں کے لیے بھی، اور حضرت صاحب کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے بھی۔ یہ آگے کی سنن نسائی، سیاستہ کی 5ویں کتاب دے رہا ہوں، سنن نسائی، سعودی عرب کی عربی ٹیکسٹ کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ حدیث کا نمبر یہ سنن نسائی بھی میں نے دے دی، سنن ابی داؤد بھی دے دی، ابن ماجہ بھی، جامع ترمذی بھی۔ یہ دوبارہ ریپیٹ پہ آگے 2791984 یہ حدیث کا نمبر ہے، اور یہ میں آپ کو دے چکا ہوں۔ یعنی ابی داؤد کا حوالہ بھی دے دیا، نسائی کا حوالہ بھی دے دیا، ابن ماجہ کا حوالہ بھی دے دیا، ترمذی کا حوالہ بھی دے دیا، صحیح مسلم کا حوالہ بھی دے دیا، اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ بھی دے دیا۔ یعنی میں نے صرف آج صحاح ستہ کو لیا، دیگر کتب کو میں نے چھوڑ دی، ساری میرے سامنے یہ مصنف ابن ابی شیبہ پڑھی ہے، مستدرک حاکم پڑھی ہے، سنن دارمی پڑھی ہے، یہ سینکڑوں کتابیں میرے سامنے دائیں بائیں بھری پڑی ہیں، لیکن میں نے آج صرف صحاح ستہ اس لیے دیا مولوی صاحب کو، جو قبرستان میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ کسی اہل سنت کی کتاب میں 5 تکبیروں والی نماز جنازہ کی روایت موجود نہیں، لہذا جو 4 پڑھائے گا ہم پڑھیں گے، جو 5 پڑھائے گا ہم نہیں پڑھیں گے۔ اگر کوئی پڑھ لے گا 5 تکبیروں والی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں، ان ملاؤں سے پوچھتا ہوں، میں ان مفتیان سے پوچھتا ہوں، اگر 5 تکبیروں کی نماز جنازہ پڑھ لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر نکاح ٹوٹا کیوں نہیں زید بن ارقم کا؟ پھر تو صحابہ کے بھی ٹوٹ گئے، پھر تو جو آگے محدثین ہیں ان کے بھی ٹوٹ گئے، بلکہ تاجدار کائنات کی یہ سنت ہے، آقا علیہ السلام کا یہ عمل ہے، میرے آقا کا یہ فعل ہے، 5 تکبیریں پڑھو یہ بھی حضور کی سنت، 4 پڑھو یہ بھی حضور کی سنت۔ آپ نے کہا کہ یہ دین کڑ لیا، نکال لیا، آپ کہتے ہیں کدھر لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ یہ بتا تو رہا ہوں کہ ادھر لکھا ہے۔ اس لیے میں بس ختم کرنے لگا ہوں، اللہ کے بندو اس کو اتنا طول نہ دو، امت کو لخت لخت نہ کرو، پارا پارا نہ کرو۔ میں یہی میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج میں نے اس سوال کا جواب دیا صرف سیاستہ سے، اور میں اہل تشیع حضرات کو، اہل سنت حضرات کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اگر کسی کی نماز جنازہ کے لیے جاتے ہو، کوئی دوست، احباب، رشتہ دار، یار، بھائی، بہن، کوئی بھی ہے، اگر اہل تشیع ہے تو 5 تکبیریں پڑھا رہا ہے، 5 پڑھو پیچھے، اہل سنت کا ہے 4 پڑھا رہا ہے تو 4 پڑھو، کوئی نکاح نہیں ٹوٹے گا، بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ یہ حضور کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ اہل بیت اطہار کی سنت ہے۔ کوئی ملا ملوانا بات کرے تو پکڑ کے لاؤ میرے سامنے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔